رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ 14واں پارہ سورۃ الحجر شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں توحید پر عقلی 2 دلائل ہیں اور 5-7 تخویفات نمونے ہیں عذاب کے، جو توحید کو نہ ماننے والے پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی گئی ہے۔ اس سورت میں شروع کے اندر قرآن کی فضیلت اور ترغیب ہے کہ یہ آیات اللہ کی کتاب کی ہیں، جو روشن واضح قرآن ہے، پڑھی جانے کی چیز ہے، بیان کرنے والا ہے۔ تو اگلی آیت کے اندر تخویف ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں نا، اس وقت تو دندلاتے پھرتے ہیں، لیکن میدان محشر میں جب جائیں گے تو کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ جب دیکھیں گے مسلمانوں کی بخشش ہو رہی ہے، اور جب جہنم میں بھی کوئی مسلمان اگر چلا گیا تو اس کی بھی بعد میں بخشش ہو جائے گی۔ ان کو نہ میدان محشر سے بخشش کا پروانہ ملا اور نہ ہی جہنم سے چھوٹنے کی کوئی صورت ہے، تو پھر یہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ اس وقت پچھتائیں گے۔ تو ابھی سے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ تم اپنا لو، اللہ کے قرآن سے لگا لو، توحید سیکھ لو، اسلام پر آ جاؤ، پھر کل تمہیں پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑ دو، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، ان کو چھوڑیں، یہ اپنی مرضی سے کھائیں اور نفع اٹھائیں، اور ان کو امیدیں ان کو غفلت میں ڈالتی رہیں۔ یہ جلد جان لیں گے کہ ہم غلط راستے پر تھے۔ ہم نے جتنی بھی بستیاں ہلاک کی ہیں ان کے پاس ایک وقت مقرر تھا، اس سے پہلے کسی بستی کو ہلاک نہ کسی فرد کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ یہ گستاخ ایسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے وہ جو کہتا ہے مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، نعوذ باللہ تو دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہوتا تو تیرے پاس فرشتے باڈی گارڈ کے طور پر ہوتے، تیرے پاس اچھے رہنے اور کھانے کی چیزیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو فرشتوں کو اتارتے ہیں، وہ جا کر فیصلہ ہی کر دیتے ہیں، مشرکین اور کافروں کو سزا دیتے ہیں۔ ایمان والے بچے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا آج تک اور قیامت تک یہ پورا ہوتا رہے گا۔ قرآن پاک کے ایک نقطے اور زبر زیر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا آج بھی اسی طرح ہے، اسی تلفظ کے ساتھ اسی انداز میں لکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ کاتبین تو اپنی شکلیں وہ الگ الگ بناتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو لکھنے کی صورت ہے وہ آج تک باقی ہے، جو اس وقت تھی آج بھی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي۔ یہ جو ہیں لوگ مذاق کرتے ہیں اپنے پیغمبر کے ساتھ، وہ طریقہ آج بھی انہوں نے اپنا رکھا ہے۔ اگر ہم ان کے مطالبے مان کر دروازہ کھول دیں آسمان کا، یہ اوپر چڑھ جائیں تو پھر بھی نہیں مانیں گے، کہیں گے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم اوپر چڑھ نہیں رہے، یہ ویسے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّتَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ آگے دلیل عقلی،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو برجوں والا بنایا اور خوبصورت بنایا، اس کو شیطان سے محفوظ کیا، جو اوپر جاتا ہے چوری کرتا ہے تو شہاب ثاقب اس کو جلا دیتے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا، اس پر پہاڑ ہم نے رکھے، اس میں ہم گونا گون کے چیزیں اگاتے ہیں، اور تمہاری روزیاں بھی اس زمین میں ہیں، تم خود نہیں حاصل کر سکتے، اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہیں، اور خزانے وہ ضرورت کے مطابق نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی زمین ہواؤں کو بھیجتے ہیں، وہ سمندروں سے پانی اٹھا کر تمہارے اوپر بادل لے آتی ہے، اور اس بادل سے ہم پانی برساتے ہیں اور تمہیں پلاتے ہیں۔ تمہاری کھیتیاں بھی سیراب ہوتی ہیں، تمہارے جانور بھی، اور تمہاری ضروریات بھی پانی کی پوری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی وارث ہیں، تم سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ ہم پہلو کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی جانتے ہیں، سب کو جمع کر کے میدان محشر میں بھی ہم لائیں گے۔ تمہاری ابتدا ایک مٹی سے ہوئی جو سیاہ تھی، بجنے والی بدبودار کیچڑ سے بنی ہوئی تھی، اور جو جن ہیں اکڑتے پھرتے ہیں وہ آگ سے بنے ہیں، آگ کی لو سے بنے ہیں۔ یہ تو تمہاری ابتدا ہے جنوں اور انسانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مٹی سے بنانے والا ہوں، فرشتوں جب میں اس کو بنا لوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور فرمایا تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا پھر مجھے مہلت دے دیجئے، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ فرمایا جا تجھے مہلت ہے، لیکن میرے بندوں میں تیرا وار نہیں چل سکے گا۔ جو تیری اتباع کریں گے میں ان کو جہنم میں بھیجوں گا، جس کے 7 دروازے ہیں، وہ ہر دروازے میں ہر مشرک کو جو ہے ڈالا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم۔ تو اس واقعے سے سمجھا یہ دیا کہ جس شیطان کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو یہ تو تمہارا ازلی دشمن ہے، تیرے باپ کی تعظیم بھی نہیں کی تھی، اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، پھر بھی تم ادھر لگتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، جو پرہیزگار لوگ ہیں شیطان کی نہیں مانتے، ہم ان کو باغوں میں اور چشموں میں بھیجیں گے، امن کے ساتھ وہ رہیں گے، اور دنیا میں اگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی دشمنی بھی تھی وہ ہم نکال دیں گے، اور نہ وہاں تھکیں گے، اور نہ جنت سے وہ نکالے جائیں گے، نہ وہاں کوئی کام ہوگا۔ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے میں غفور الرحیم بھی ہوں، جو معافی مانگے میں معاف کر دوں گا، اور میرا عذاب سخت بھی دردناک بھی ہے، جو سرکشی کرے گا اسے سزا بھی دے دوں گا۔ آگے واقعہ شروع ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ دیکھو، جو ان کے پاس آئے ایک سالے کے بعد، وہ کچھ ڈر محسوس کر رہے تھے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے۔ وہ کہیں گے بڑھاپے میں کس طرح؟ کہیں گے نا امید کیوں ہو رہے ہو؟ فرمایا نا امید تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اس عمر میں بچے نہیں پیدا ہوتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو بوڑھا نہیں ہے، وہ بچے پیدا کر دیتا ہے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اصل مقصد تمہارا کیا ہے؟ تم مجھے تو خوشخبری دے گئے ہو۔ ہاں جی ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کا واقعہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ایک مشرک تھی، اور ساتھ اغلام بازی میں بھی وہ مشہور تھے۔ انہوں نے ایک نیا گناہ جاری کیا جو آج تک چل رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور قوم تباہ و برباد ہو گئی، پتھروں کی بارش برسی، اور ان کی بستی کو الٹا پٹخ دیا گیا۔ اور آگے اصحاب ایکا شعیب علیہ السلام کی قوم کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ فرمایا جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اور اس کے ساتھ اصحاب ہجر کا واقعہ ہے، جو قوم عاد یا قوم سمود ہے، وہ بڑے کانوا ینحتون دنیا کے اندر وہ بڑے نقاش قسم کے اور کاریگر قسم کے لوگ تھے، میدانوں میں بھی گھر بناتے، پہاڑوں کو تراش کر کے بھی گھر بناتے۔
آخر کار ان پر بھی خدا تعالیٰ کا عذاب ایک چیخ پڑی صبح کے وقت، ان کے کلیجے پھٹے اور مر گئے۔ وما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ان کی دولت اور ان کی نقاشی، ان کی کاریگری کوئی کام نہیں آئی۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، دوسری دفعہ دلیل عقلی، آسمانوں کو ہم نے پیدا کیا، ان کے درمیان کی چیزیں بھی ہم نے پیدا کی، قیامت آنے والی ہے، آپ درگزر کریں فصفح الصفح الجمیل، جو آپ کی مخالفت کریں آپ اچھے طریقے سے ان سے درگزر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور جاننے والا ہے۔ جب 7 قافلے آئے دولت کے کفار تجارت کے لے کر آئے تو تھوڑا صحابہ کے دل میں بھی آیا کہ ہماری حالت ایسی ہے اور وہ لوگ اتنے مالدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ان کے پاس 7 قافلے جو دولت لے کے آئے مال تجارت وہ سب ختم ہو جائے گا، ہم نے آپ کو 7 خزانے دے دیے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہم، ان لوگوں کے مال دولت کی طرف آپ لوگوں کی نظریں نہ بڑھیں اور نہ ہی ہم کھائیں۔ آپ اے میرے محبوب ان ایمان لانے والوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں۔ باقی جو آپ کے خلاف لوگ قسمیں کھا کر کے اور یا تقسیم کر کے آپ کے خلاف جو ہے کرتے ہیں، ہم ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ وہ قرآن کو تقسیم کرتے ہیں اور جناب لوگوں کو روکتے پھرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مت ملو، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ ان کو مسئلہ کھل کر بتا دیں، ایسے الگ کر دیں کفر و شرک کو جس طرح شیشہ ٹوٹ کے دوبارہ ملتا نہیں ہے، خواہ کتنی بھی کوشش کر لی جائے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ تسلی رکھیں جو آپ کے ساتھ ایک بدماشوں کی ٹولی 6 آدمیوں کی ہر وقت آپ کے خلاف لگی رہی ہے، کبھی کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی اوپر سے کوڑا ڈالتے ہیں، کبھی نماز کے اندر آپ کے اوپر چیزیں ڈال دیتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ یہ سارے بدماش کچھ بدر میں اور کچھ ویسے مختلف بیماریوں کے اندر ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے میرے محبوب آپ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں اور ان سجدہ کرنے والوں میں رہیں، آپ کا دل خوش ہو جائے۔ ساجدین سے مراد صحابہ کرام ہے، کتنی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف ساجدین کے ساتھ کروایا کہ آپ کے جو شاگرد ہیں وہ سارے سجدے کرنے والے، تواضع کرنے والے، عاجزی کرنے والے ہیں۔ جب آپ اس میں بیٹھیں گے تو آپ کا دل بہار ہو جائے گا، باغ ہو جائے گا۔ لیکن وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں یہاں تک کہ موت کا ٹائم آ جائے۔ ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں عبادت کر کے بندہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ عبادت معاف ہو جاتی ہے۔ عبادت پیغمبر کو نہیں معاف ہوتی، نبی علیہ السلام آخری نماز بھی اپنے پاؤں گھسیٹ کر لوگوں کے سہارے سے مسجد میں جا رہے ہیں۔ آپ سے بڑا نیک کون ہے؟ اتعبدوا اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورہ نحل شروع ہوتی ہے، اس کے اندر بھی عقلی دلائل اور نقلی دلائل اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہے اور بار بار توحید کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور فرمایا تمہیں نمونے کے طور پر بتا دیا قوموں کی تباہی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نہیں مانتے تو پھر انتظار کرو، اللہ کا امر عذاب کا آیا چاہتا ہے، جلدی مت مچاؤ۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، فرشتے جو ہیں روح کو لے کر یعنی توحید کا مسئلہ لے کر کے آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، میں تمہارا حقیقی مالک ہوں۔ آسمان زمین پیدا کیے اور انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور جانوروں کو پیدا کیا جس سے تم گرمی حاصل کرتے ہو اور دیگر
منافر اور بعض کے گوشت کھاتے ہو اور تمہارے واسطے ان کے اندر حسن و جمال ہوتا ہے جب صبح کو لے جاتے ہو شام کو لے جاتے ہو وتحمل بعض کے اوپر تم اپنا بوجھ لاد کر ایک جگہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک چلے جاتے ہو جو تم سے خود اٹھایا نہیں جاتا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها زینہ اور بعض پر تم خود سواری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ مثلا گھوڑے خچر اور گدھے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کئی قسم کی سواریاں پیدا کی ہیں اور آئندہ بھی پیدا کرتے رہیں گے جو صحابہ کے کرام میں یہ جن کے زمانے میں یہ بلگاڑیاں اور یہ جہاز اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی اب یہ پیدا ہو گئی ہیں نئی سواریاں ہیں پتہ نہیں ہمارے بعد اور کس قسم کی سواریاں پیدا ہوں گی وَأَلَّا قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ اللہ کی طرف تو ایک سیدھا راستہ جاتا ہے باقی سارے ٹیڑھے راستے چھوڑو اللہ کے سیدھے راستے پر آؤ اللہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اس سے تم پانی پیتے ہو اور اپنی کھیتیوں کو لگاتے ہو اور باغ پیدا ہوتے ہیں اور اناج پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھیتی اگاتے ہیں زیتون اور کھجور اور نخیل اور انگور اگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رات دن کو مسخر کیا ہے سورج چاند کو پیدا کر کے تمہارے لیے نور روشنی کا ہم سامان پیدا کر دیا ہے اور ستاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے اور اس کے حکم کے ساتھ اس ملک سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو اور جو کچھ اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے مختلف ان کے رنگ اور ذائقے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دال ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ اللہ نے سمندر کو تمہارے لیے پیدا جو ہے مسخر کیا ہے اس سے تم تازہ گوشت یعنی مچھلیاں نکال کر کے کھاتے ہو اور اس سے تم موتی نکال کر اپنے زیور بناتے ہو اور بیویوں کو پہناتے ہو اور خوش ہوتے ہو اور اس کے اوپر اپنی کشتیاں جہاز بحری بیڑے چلا کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہو یہ سارے کمالات اور ساری چیزیں اللہ تعالی نے پیدا کی وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کر دیا اور اس کو وہ ہلتی تھی تو اس کے اوپر پہاڑوں کی میخیں لگا دی اور اوپر بھی زمین کے نیچے بھی پانی پھر بعض جگہوں میں اوپر سمندر اور دریا اور نہریں نکال دی تاکہ پانی ظاہر بھی ہو تم اس سے لو اور اندر والا پانی جہاں مرضی ہے تم کنویں کھود لو ٹیوب ویل لگا لو نلکے لگا لو جہاں تمہاری مرضی ہے أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ فَلَا تَذَكَّرُونَ یہ تو پیدا کرنے والا خدا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ ان کو تراش کر بنایا جاتا ہے وہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہیں اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں تم ان کو گن نہیں سکتے اللہ جانتا ہے جو کو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اور وہ جو اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں وہ پیدا تو نہیں کرتے خود پیدا شدہ اموات غیر احیاء یہ مردے ہیں زندہ نہیں اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے الہکم الہ واحد تمہارا معبود تو ایک ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس کو توحید سن کر دل بدکتا ہے اور تکبر کرتے ہیں جب ان سے کہا جائے قرآن کے بارے میں یہ کیا چیز ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی دساتیر اور اساطیر الاولین قصے اور کہانیاں پہلے لوگوں کے یہ لوگ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کرتے ہیں قیامت کا دن ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے یہ لوگ جو مکر کرتے پھرتے ہیں اسلام والوں کے خلاف اور دین کے خلاف جب اللہ کا عذاب آیا ان کے گھروں میں تے بنیادیں ان کی جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گی اور چھت ان کی اوپر گر جائے گی یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے جب فرشتے ان کی جان نکالنے کو آئیں گے تو ان کو ماریں گے پیٹیں گے اور فرمائیں گے این شرکائی الذین کنتم تشاکون کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جسوں کو تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا وہ کہیں گے جی اہل علم کہیں گے آج تو ان کافروں کے لیے رسوائی اور برائی ہے فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے اور یہ صلح کا پیغام ڈال رہے ہوں گے لیکن یہ ٹائم نہیں ہوگا حکم ہو جائے گا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ والا وہ یہ بری چیز ہے تکبر کرنے والوں کی جگہ
ہاں پرہیزگاروں سے جب قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے خیر ہی خیر ہے، یہ قرآن تو نیری خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دنیا کے اندر نیکیاں کماتے ہیں ہم ان کو بھلانگی دیں گے اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے، جو جنت ہے اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اور ان کی مرضی کے مطابق ان کو چیزیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان پرہیزگاروں کو جب فرشتے ان کی جان نکالنے آئیں گے تو یہ خوش ہوں گے، طیبین یقولون، اور فرشتے ان کو سلام پیش کر کے ان کی جان کو بڑی عزت کے ساتھ نکال کے لے جائیں گے اور حکم ہوگا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ یہ لوگ جو نہیں مانتے کس چیز کی انتظار میں ہیں؟ جب فرشتے آئیں گے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اس وقت تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ماننے کا۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه، مشرک دلیل پیش کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادے کرتے، نہ ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز حرام کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی باتیں تو ان کے باپ دادے پہلے بھی کرتے آئے، وہ بھی ہلاک ہو گئے، یہ بھی ان کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم نے بہت سی امتیں پیدا کی ہیں جن میں رسول بھی بھیجے ہیں، انہیں کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یہ ہے حکم، اور طاغوت سے دور رہو۔ کچھ لوگ ہدایت کو پا لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہی میں رہتے ہیں اور ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ ان تحرص علی ہداہم، اے میرے محبوب تسلی رکھیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ کائنات کا ہر فرد جنت میں چلا جائے، لیکن جن کی قسمت میں نہیں ہے وہ نہیں جائیں گے۔ وہ تو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں قیامت نہیں قائم ہوگی، جب قیام ہوگی تو پھر آئیں گے، وہاں دیکھا جائے گا۔ انما قولنا للشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، ہمارے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، ہم جب کسی چیز کے کام کا ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور ظلم کیے گئے، ان پر مصائب اور پریشانیوں کا شکار ہوئے اور انہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا، ہم اس کو اجر، بہت بڑا اجر دیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی تو انسان پیغمبر بھیجے تھے جن کی طرف وحی ہم کرتے رہے۔ آپ اہل علم سے پوچھ لیں کہ جتنے پیغمبر ہیں سارے اللہ کے بندے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ افامن الذین مکروا السیئات، یہ نافرمان لوگ جو برے کام کرتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے یا اوپر سے عذاب آ جائے، یا بازاروں میں ٹہل رہے ہوں وہاں عذاب آ جائے، یا ان کو پہلے خبردار کر کے عذاب بھیج دیا جائے، ہم جس طرح چاہے عذاب بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز جھکی ہوئی ہے، یہاں تک کہ چیزوں کے سائے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک جانور اور فرشتے اور ساری کائنات کی چیزیں سجدے کرتی ہیں اور تکبر نہیں کرتے، ڈرتے رہتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے فرمایا لوگو دو معبود مت بناؤ، اللہ تو ایک ہی ہے، وہ میں ہوں، مجھ سے ڈرو۔ آسمان زمین کو میں نے پیدا کیا ہے، اور جتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں وہ بھی اللہ نے عطا کی ہیں۔ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو گڑ گڑاتے بھی اللہ، جو کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی توجہ نہیں کرتا، لیکن ایک وقت وہ آ جاتا ہے مشرک اور کافر بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ ثم اذا کشف الضر، جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو پھر یہ نافرمان انسان ناشکرہ پھر شرک کرنے لگتا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کر دیتا ہے کہ مجھے داتا نے بچایا یا فلاں پیر نے بچایا یا فلاں بت نے بچایا، حالانکہ بچانے والا تو صرف اللہ ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، یا اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں، اولاد و بچوں سب چیز سے پاک ہے، بیوی بچوں سے بھی پاک ہے۔
اور یہ ایسی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں جو اپنی طرف نسبت کرنے میں ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اور چھپتے پھرتے ہیں اپنی بچیوں کو یہ زندہ درگور کر دیتے ہیں، اتنی بری چیز سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا، اگر انسانوں کے شرک کفر اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑے تو زمین پر کائنات کی کوئی چیز بھی باقی نہ رہے، ہر چیز ختم ہو جائے، لیکن ایک ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز مقرر کرتے ہیں جو آپ خود پسند نہیں کرتے ہو، ان کی جھوٹی زبانیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے جنت ہے، جنت کہاں ہے؟ ان کے لیے لا جرم ان لهم النار، ان کے لیے جہنم ہے اور اس کے اندر ہمیشہ انہیں رکھا جائے گا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ، کتاب کی فضیلت ہم نے کتاب اس واسطے نازل کی تاکہ آپ ان کو واضح مسئلے بتائیں، جو اس میں اختلاف ہے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ یہ آسمان سے پانی برساتے ہیں، زمین کو زندہ کرتے ہیں اور اس سے اناج نکالتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور جانوروں کی طرف آؤ، اس کے اندر بھی تمہارے لیے اسباق ہیں، ہم ان کے پیٹ سے تمہیں دودھ پلاتے ہیں، وہ جو دودھ دو حرام چیزوں کے اندر سے صاف ستھرا نکل کے آتا ہے، ایک طرف گوبر ہوتا ہے، دوسری طرف خون ہوتا ہے، دونوں حرام ہیں، اور تیسری طرف درمیان میں جو ہے وہ دودھ آتا ہے، اور خالصاً سائغاً للشاربین، جو خالص ہوتا ہے، اس میں نہ خون کی ملاوٹ، نہ گوبر کی ملاوٹ، نہ پیشاب کی ملاوٹ، بالکل صاف ہے، اور جب آپ پینے لگتے ہیں تو گلے میں بڑا خوشگواری سے گزرتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، وہ تو جانوروں کی بات تھی، اب دیکھیں درختوں کی طرف آئیں، اس میں کھجوریں بھی ہیں، انگور بھی ہیں، جن سے تم پھل حاصل کرتے ہو، اور اس سے تم مختلف چیزیں بھی بناتے ہو، جوس بھی بناتے ہو، شراب بھی بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چھوٹے سے جانور کی بات بھی سن لو، وہ مکھی ہے شہد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جو ہے کمال دیا ہے، وہ پھلوں کو چوس کر اور وہ شہد تمہارے لیے اتنا میٹھا جمع کر دیتی ہے، اور درختوں کو پر بھی اور پہاڑوں پر بھی بسارا کر لیتی ہے، اور ان کا عجیب اتفاق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے اتفاق کے ساتھ ہیں، وہ ان کو کہا جاتا ہے تم پھلوں کو جہاں سے مرضی ہے چوس کے لاؤ، اور تمہیں راستہ بھی نہیں بھولے گا، جہاں تک باہر چلی جاؤ، جب تم واپس آنے لگو تو چھتے کی طرح آسانی کے ساتھ آ سکتے ہو۔ وہ جو شہد بناتی ہیں، فرمایا فی شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا اور خیر رکھی ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، موت بھی وہی دے گا تم کو۔ بعض دفعہ ایک آدمی کو اتنی لمبی عمر ہو جاتی ہے، وہ اپنی لمبی عمر سے بھی تنگ ہو جاتا ہے، جاننے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیوی ہے، یا میرا پوچھتا رہتا ہے یہ کون ہے کون نہیں، یہ کیا چیز ہے۔ اس حالت میں بھی بعض لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور تم جو دولت مند لوگ ہیں اپنے غلاموں کو اپنے مال میں شریک نہیں کر سکتے، تو کیا اللہ اپنے بندوں کو شریک کیسے کرے اپنی خدائی میں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری بیویاں پیدا کی اور بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے ملتے ہیں، اللہ ہی تمہیں تب پاک رزق کھلاتے ہیں۔ افبالباطل، کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں پیش مت کرو، تو اللہ تعالیٰ تو بے مثل اور بے مثال ہے۔ ہم تمہیں کچھ بتا دیتے ہیں، تمہارے اندر مثال اگر پیش کرنی ہے تو دو غلام، ایک وہ ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں، اور دوسرا وہ جس کو ہم نے رزق دیا ہے اور وہ آرام سے ہر وقت سرن اور جہرن خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، جب یہ برابر نہیں تو خالق اور مخلوق بھی برابر نہیں۔ الحمدللہ تم سمجھ گئے ہوگے۔ یا دوسرا
دوسری مثال لو، دو آدمی، دو غلام، دو انسان وہ ہیں، ان میں سے ایک اب کم ہے، گنگا ہے، کسی چیز پر قدرت بھی نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، جہاں جاتا ہے خیر نہیں لاتا، کوئی نہ کوئی پریشانی کی خبر لاتا ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں عدل و انصاف کا کام کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمْرُ، اللہ ہی کے لیے غیب آسمان اور زمین کا، قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اتنا بھی دیر نہیں لگے گی جتنی آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اندھیرے میں پیدا کیا ہے، اور تم جانتے کچھ نہیں تھے، جب دنیا میں آئے تو بالکل بے علم تھے۔ اللہ نے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیے، تاکہ تم شکر کرو۔ پرندوں کو نہیں دیکھتے جو فضا کے اندر معلق ہیں، اللہ نے انہیں روک رکھا ہے، ورنہ وہ گر جائیں نیچے، زمین سکل اپنی طرف کھینچتی ہے، آئیے گر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان چھوٹے سے پیغمبروں کو یہ جرأت دیتے ہیں کہ زمین سے وہ اڑ کر فضا میں بھاگتا پھرتا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہیں سکون نصیب فرمایا ہے، اور جب ادھر ادھر سے گھر آتے ہو تمہیں سکون، بیوی بچے وہاں ملتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں، اور بعض تمہارے گھر بنے ہوتے ہیں کھالوں سے، اس گھر کو اپنے ساتھ لاد کر چلے جاتے ہو، جہاں مرضی ہے وہاں خیمہ لگا لیتے ہو، گھر بنا لیتے ہو، بالوں کے گھر بناتے ہو، لکڑیوں کے گھر بناتے ہو، کپڑوں کے گھر بناتے ہو۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اللہ نے اپنے مخلوق سے سائے بھی پیدا کیے، اللہ نے پہاڑ میں تمہارے لیے غاریں پیدا کی جہاں تم پناہ بھی لے سکتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے کرتے پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسی زریں پیدا کی جو تمہیں خوف سے بچاتی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ تمہیں ملی جا رہی ہیں، تم اعراض کرتے چلے جا رہا ہو۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، نعمتیں تو اللہ کی پہچانتے ہو لیکن انکار کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ایک دن وہ آئے گا جس میں ہم سارے لوگوں کو اٹھائیں گے، اور میں گواہ بھی ہوں گے ایک دوسرے کی، اور پھر نہیں اجازت ہوگی کافروں کے لیے، نہ تو وہ توبہ کر سکیں گے، نہ توبہ کریں تو قبول ہوگی۔ جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو بس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، کبھی ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اور جب ان شریکوں کو دیکھیں گے جن کو دنیا میں پوچھتے رہے اور کہیں گے ہم تمہاری عبادت کرتے رہے، آج تو کام آؤ، کنا ندعو من دونک، فالقوا الیہم القول، وہ پلٹ کر ان کو جواب دیں گے، انکم لکاذبون، تو جنے ہو تم تو بڑے جھوٹے ہو، ہماری کہاں عبادت کی ہے، ہم نے تمہیں کہاں گمراہ کیا، ہم تو مر کھپ گئے تھے، تم آپ جو بات میں کرتے رہے تو کرتے رہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے، ہم ان کو عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں ایک گواہ یعنی پیغمبر لائیں گے، اور ان میں آپ بھی پیغمبر ہیں، آپ کو بھی اٹھا کر آپ کی امت پر گواہ لائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کو کتاب دی ہے جو ہر چیز کا بیان کرتی چلی جاتی ہے، ہدایت اور رحمت کا باعث ہے، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، عذاب سے بچانے والے کام وہ ہیں، انصاف کا حکم دو اور جناب احسان کرو، یتیموں کو عطا کیا کرو، اور برائی سے روکو، اور نامعقول کاموں سے بھی روکو، اور ظلم اور زیادتی اور سرکشی سے بھی روکو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے، یعنی بڑے محبت سے پیار سے حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کا عہد بھی پورا کرو، اور اپنے عہد اور قسموں کو توڑا نہ کرو۔ پکا کرنے کے بعد تم اس عورت کی طرح نہ ہو جو سارا دن سوت کاٹ کاٹ کر شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، جو روئی کو بھی ختم کر بیٹھی اور دھاگا بھی اس کا نہ بنا۔ اسی طرح تم اپنی زندگی کو بھی ختم کر بیٹھو گے، اور دنیا آخرت میں کا کچھ فائدہ بھی نہ ہوا، دنیا بھی چھوڑ جاؤ گے۔
وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ اپنی قسموں کو تم ڈھال نہ بناؤ فَتَزَلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا تاکہ تمہارے قدم ڈگمگا جائیں ثابت ہونے کے بعد اور پھر تم عذاب چکھو۔ اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے تمہیں دردناک عذاب ہوگا۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ سن لو دنیا کی بے ثباتی، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، خواہ کتنا اربوں خربوں تم کما لو رکھ لو، آخر کار تم مر جاؤ گے اور سارا کچھ چھوڑ جاؤ گے۔ وما عند اللہ باق جو اللہ کے ہاں یعنی آخرت میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اگر تم صبر کرو گے تو ہم تمہیں اجر دیں گے۔ قانون ہمارا یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو آدمی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، عورت ہو جوان ہو یا بوڑھا ہو، ایمان کی حالت میں تو ہم ان کو زندگی بھی اچھی دے دیں گے اور آخرت میں ثواب بھی بہت دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ آپ کو تلاوت کے آداب بھی بتا دیں، جب قرآن پاک پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو تاکہ شیطان کے تسلط سے بچ جاؤ، کیونکہ شیطان کا تسلط ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہوتا ہے جو شیطان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ جب ہم ایک آیت کو ایک حکم کو ایک وقت تک بھیجتے ہیں، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں، اور ان کو اعتراض ہے کہ اللہ کی کتاب ہوتی تو یہ اس میں تبدیلی نہ ہوتی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ اللہ نے ایک حکم بھیجا اس وقت تک تھا وہ پورا ہو گیا، اس کو ختم تو نہیں کیا۔ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا روح القدس، جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو رومی غلام سے آپ سیکھ لیتے ہیں۔ آپ ان کو کہہ دیجئے ظالمو کیسی باتیں کرتے ہو، یہ قرآن تو فصیح عربی زبان ہے اور جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو اس کی تو زبان ہی ایک اور ہے، وہ کیسے وہ تو شدہ خود بھی کوئی سیکھتا ہے، سکھا کیسے سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا، دردناک ان کو عذاب ہوگا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ جو آدمی کفر کرے ایمان لانے کے بعد تو وہ جہنم میں جائے گا، الا یہ کہ وہ مجبور ہو گیا، کوئی اسے قتل کرنے لگا یا جسم کا ہاتھ بہت نقصان پہنچانے لگا، اس کے ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے صرف کلمہ کفر کہہ دیا، دل میں نہیں لایا کفر، تو ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے کافروں کو، ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، کان بھی ان کے کام نہیں کرتے اور ان کی آنکھیں بھی سچ نہیں دیکھتی، یہ لوگ غافل ہیں اور ہمیشہ آخرت میں جہنم میں جائیں گے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، آزمائے جانے کے بعد پھر جہاد بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ ہر ایک قیامت کے دن آ کر اپنا دفاع خود کرے گا اللہ سے اور خود ہی بات کرے گا، درمیان میں کوئی وکیل، دنیا میں تو وکیل آ جاتے ہیں درمیان میں، وہاں اس کا کوئی نہیں ہوگا، خود اس کو جواب دینا ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً اللہ تعالیٰ کے عذاب کے متلاشی دیکھتے رہی، ایک بستی بڑی خوشحال تھی، اس نے جب نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ وہ گندی چیزیں کھانے پر مجبور ہو گئے، ان کا بھوک لباس ہو گیا اور پریشان ہو گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولٌ ان کے پاس رسول آیا تھا، انہوں نے تکذیب کی، ان کو عذاب نے پکڑا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا مسلمان ہو تم اللہ کا رزق کھاؤ جو پاکیزہ ہے اور اللہ کا شکر کرو، اگر میری عبادت کرنے والے ہو، میں نے تو حرام کی ہیں میتہ اور دم مسفوح اور خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر جو نامزد کیا جائے، یہ 4 چیزیں حرام ہیں، باقی اللہ تعالی نے بہت سی چیزیں حلال کی ہیں، ان کو تم کھاؤ، حرام اپنی طرف سے مت بناؤ۔
تمہاری زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حلال حرام تو وہی ہے جس کو اللہ نے حلال حرام کیا ہے۔ یہ متاع قلیل دنیا کی چیزیں ہیں، تھوڑی دن کے لیے نفع اٹھانے کے لیے ہیں، اگر ایمان نہ لائے تو ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے توحید بیان کی جا رہی ہے۔ وہ ایک ہونے کے بعد ایک پوری امت کا کام کرتے تھے، بڑے فرما بردار تھے اور یکسو ہونے والے تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تم بھی اسی کی دین کی اتباع کرو۔ شاکر لانعمہ میں وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ اجتباہ اللہ نے اسے چن لیا اور صراط مستقیم بھی ہدایت دی۔ ہم نے ان کو دنیا میں عزت اور حسنہ دی اور آخرت کے اندر بھی وہ سلجھے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی حالات ہیں۔ پھر ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی، آپ بھی ملت ابراہیم کی اتباع کریں، وہ تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ باقی رہ گئے ہفتہ والے دن جو زیادتی کی انہوں نے، ان دوسرے نے یعنی یہودیوں نے ان کی زیادتی کی وجہ سے وہ پکڑے گئے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے میرے محبوب لوگوں کو حکمت دانائی کے ساتھ جو ہیں اللہ کی توحید کی طرف بلائیں اور ان کے ساتھ مناظرہ بھی بڑے اچھے طریقے سے کریں۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو گمراہی پہ ہیں اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پہ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو اسی کا بدلہ لے سکتے ہیں جتنا کہ آپ کو ستایا گیا۔ اگر آپ صبر کریں تو بدلہ بھی نہ لیں تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے، امت کو بھی صبر کا سبق دیجئے، اور یہ صبر کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ آپ غم نہ کریں، آپ ان کے مکر و فریبوں سے تنگ دل نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یاد رکھو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقی اور محسن بنائے۔